لڑکے جو ہیں ان کو گرفتار کریں، قرار واقعی سزا دیں اور لبرٹی چوک میں لا کے یا مار روڈ پہ کھڑا کر کے پوری قوم کے سامنے سزا دیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری یہ جو ماروی سرمد وغیرہ جیسی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ذمہ دار سب سے بڑا صوبے میں کسی شہر میں وزیر اعلیٰ خود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چند روز قبل مینار پاکستان پر جو واقعہ رونما ہوا لڑکی کا، ہمارا فوری رد عمل تو اس پہ پورے ملک کا ایک دم بغیر سوچے سمجھے ہم رد عمل دیتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں۔ 9 محرم الحرام کے شہادت کانفرنس کے پروگرام میں میں نے اس پہ اپنا رد عمل دیا، اور ان لڑکوں کو جنہوں نے بدتمیزی کی، جتنے بھی تھے وہاں، ان کو میں نے ڈانٹ ڈپٹ جو کر سکتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اخلاق جو ہیں حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ ہمیں اتنا گرنا نہیں چاہیے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے یا دنیا یہ کہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ امریکہ میں ایک دفعہ بجلی کا کریک ڈاؤن ہو گیا، اور وہاں جو کچھ ہوا، سٹور لوٹ لیے گئے، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور بہت کچھ ہوا۔ اخبارات کی اگلے دن کی پوری دنیا میں ہیڈ لائنیں یہ تھیں۔ مہذب قوم ہونے کی دعوے دار قوم، بجلی بند ہوتے ہی جو کچھ انہوں نے کیا۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر الحمدللہ، ہمارے مسلمان مرد، خواتین، بچے بچیاں، ہمیں جو سب سے اہم چیز سمجھائی گئی ہے وہ خوف خدا ہے۔ ہم تنہائی میں ہوں، اجتماع میں ہوں، ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، یہ چیز ہر مسلمان کے پیش نظر رہتی، اور جتنا احترام مسلمان الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے خواتین کا کرتے ہیں، خاتون یا ماں ہیں یا بہن ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے، اور باقی جتنی ہیں ان کو بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو مسلمان نوجوانوں سے اس طرح کا بیہیویئر، اس طرح کا سارا کچھ جو ہوا توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو خبریں آ رہی ہیں، وہ ٹک ٹاکر لڑکی جو تھی وہ سارا کچھ انتظام خود کر کے گئی تھی، اس نے یہ بےہودگی بھی خود کروائی، بےہودگی کرنے والے لڑکے بھی ساتھ لے کے گئی تھی۔ ان لڑکوں نے کام سٹارٹ کیا، دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ انوالو کر لیا۔ اب تک جو خبریں میں دیکھ رہا ہوں، وہ 40 کے قریب افراد گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان میں سے میں بہت سارے بیچارے دیکھ رہا ہوں ایسی شکلوں کے بندے بھی ہیں جن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کوئی اس میں شامل ہوں۔ ظاہر ہے جو قابو آئے، جو ویڈیو میں آئے، پولیس نے دھر لیے ہیں سارے۔ 40 کے قریب گرفتار کر لیے ہیں، 36 اور ابھی جن کی تلاش جاری ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے کو لوگوں کے گھروں پولیس چھاپے مارے گی، کتنے کو لوگوں کو گرفتار کرے گی۔ اور اس نے جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، جس کا شور پڑا، اور خصوصاً ہماری NGOز تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتی ہے، میرا جسم میری مرضی والی، کہ پاکستان کو بدنام کریں، اور کچھ بے شرم اور بے غیرت اور بے ضمیر اینکر یوٹیوبر بھی ایسے ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے اس واقعے کو لے کے اگلے دن ہی اس ٹک ٹاکر کے گھر جا کے یا اسے گھر بلا کے اس کی ساری ویڈیو بھی وائرل کی، اور بڑا کوسا بھی، پورے پاکستان کو کوسا۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شکر ہے میری بیٹی کو نہیں ہے، پاکستان میں رہتا ہوں، میری بیٹی کو نہیں ہے۔ تو اس سے جتنے بیٹیوں والے تھے ان کی دل آزاری بھی ہوئی کہ یہ کیسی بےہودہ بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایک بڑا اینکر کہنے والا کتنی بےہودگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہزاروں بچیاں، لاکھوں بچیاں گھروں میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل، وہ اپنی عصمت کی، عزت کی، عظمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہیں۔
بہت سارے نوجوان ہیں جو آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں جا کے بچیوں کو دیکھ کے، بہت ساری بچیاں ہیں جو اپنے پردے کی، اپنے چہرے کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی۔ اس طرح کے کلپ بھرنا، اس طرح کی گفتگو کرنا بہت بےہودہ تھی، میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ خبر بھی میں نے سنی کہ اس لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ جو اس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا جس نے یہ ساری بےہودگی کی، اور 5-7 لڑکے جو ہیں ان کو گرفتار کریں، قرار واقعی سزا دیں، اور لبرٹی چوک میں لا کے یا مار روڈ پہ کھڑا کر کے پوری قوم کے سامنے سزا دیں۔ ہمارے ہاں کسی صورت بھی خواتین کے ساتھ اس طرح کی کھلم کھلا چھیڑ چھاڑ کی نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے اس کی۔ یہاں تو غیر مسلم بھی الحمدللہ محفوظ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو پاکستان میں عیسائی بچیاں جو ہیں یا سکھوں کی بچیاں ہیں یا ہندوؤں کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے بچیوں کے، بچوں کے، عورتوں کے ہم محافظ ہیں۔ یہاں جو واقعات ہوتے ہیں وہ درندے یہاں موجود ہیں، اور وہ درندے جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، وہ باہر والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور مجھے اس پہ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندہ مثال مختارہ مائی ہے، اور یہ ملالہ یوسف زئی ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری یہ جو ماروی سرمد وغیرہ جیسی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرح کی بہت ساری عورتیں ہیں جو اس پاکستان میں اس طرح کے واقعات خود کرواتی ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور باہر سے پیسہ سمیٹا جائے۔ اچھا، یہاں یہ جو حادثہ ہوا ہو گیا، جنہوں نے جو کچھ کیا، لیکن انتہائی قابل افسوس بات یہ ہے کہ لاہور پولیس کے چند ذمہ دار افسران، اور خصوصاً ڈی آئی جی آپریشن، بڑی مدت بعد پاکستان میں لاہور میں خاص کر کے کوئی اس طرح کا پولیس افسر دیانتدار، فرض شناس، اور لاہور میں آ کے انہوں نے دن رات اپنی ڈیوٹی دے دے کے، خاص کر کے محرم کے جلوسوں میں، اور اس سے پہلے علماء کے ساتھ رابطے کر کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، میں نے اس طرح کسی پولیس افسر کو اتنا پین لیتے ہوئے، اتنا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، وہاں جو 14 اگست کی رات ہجوم ہوتا ہے مینار پاکستان میں، وہاں اگر اندر پولیس ہوتی بھی تو کیا کر سکتی تھی؟ اور خبریں تو اب ساری آ گئیں کہ پولیس نے اس لڑکی کو روکا، اکیلے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ زبردستی کر کے گئی اور کسی فیملی میں شامل ہو کر گئی، وہ ایک منصوبہ بنا کے آئی تھی، اس کے سارے ثبوت مل چکے۔ تو کیا وہاں آئی جی کی ڈیوٹی تھی کہ وہاں اس مجمع کے اندر آئی جی صاحب جا کے خود کھڑے ہو اس لڑکی کا پہرا دیتے، سارے محرم کے پروگراموں کو، یوم آزادی کے پروگراموں کو چھوڑ کے وہاں چلے جاتے، مینار پاکستان اس کی حفاظت کرتے؟ ہاں، اگر وہاں کسی پولیس والے نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تو اسے ضرور ڈسمس کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈی آئی جی صاحب کو اگر آپ نے ڈسمس کیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب، تو خود آپ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں، اور ذمہ دار سب سے بڑا صوبے میں کسی شہر میں وزیر اعلیٰ خود ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ہوم سیکرٹری ہے، اور سارے افسران ہیں، چیف سیکرٹری ہے، آئی جی ہے۔ یہ سارا نزلہ جو ہے یہ آئی جی آپریشن پہ کیوں گرا ہے؟ اب میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار وہاں لچے لفنگے نوجوان، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں، اور جو پولیس افسران جس کے ذمہ دار تھے ان کو بھی، اور فوری طور پہ ڈی آئی جی لاہور کو بحال کریں۔ عوام میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، علماء کے تمام طبقات جو ہیں وہ ڈی آئی جی لاہور جیسے شریف النفس آدمی کے ساتھ کھڑے، ان کی معطلی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر اسی طرح ایسے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ معطل کرنے لگیں گے تو ہفتے میں میرا خیال کوئی افسر بھی یہاں نہیں بچے گا، سارے افسروں کو فارغ کر دیں جتنے بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، سب سے پہلے آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر جب جواب دہ ہے مدینہ پاک میں بیٹھا ہوا فرات کے کنارے مرنے والے کتے کا بھی، تو یہاں وزیر اعلیٰ جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ آئی جی جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں وزیر اعظم جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ صرف ایک ڈی آئی جی کو
आवारा लड़की जो अब साबित हो चुका है और जिसने ये सारा गंद खुद फैलाया है, उसकी भीड़ चढ़ाना बहुत नाइंसाफ़ी है। इसलिए जो अफसरान मेरी बात सुने, मैं उनसे कह रहा हूँ कि DIG को फ़ौरन बहाल करें और जो जो उसमें किरदार हैं उन सब किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।